السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید صدق اللہ العظیم۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اب کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے، اور عشق رسول پاک ہے سرمایہ نجات، اس کے بغیر صاحب ایمانہ رہو گے، اور دامان اہل بیت اگر ہاتھ سے چھوٹا، سنی تو بڑی بات مسلمانہ رہو گے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور نور کا۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی جو مبارک تلاوت کی، اس پر گفت و شنید کرنے سے قبل آپ کی سماعتوں کے حوالے صرف 3 شعر نصیحت آمیز، اگر سنو گے اور سن کر عمل کرو گے تو دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں کہیں یا رسول اللہ، اور سب کہیں سبحان اللہ۔ اور آج 5 شعبان المعظم ہیں، کتنی؟ 5 شعبان المعظم ہیں۔ ہماری ماں بہنیں اچھی طرح سے میرے دوست و بزرگوں یاد رکھنا، آج کی جو تاریخ ہے وہ ولادت امام حسین کی تاریخ، اور اس گھر میں بھی ولادت کے تعلق سے ہی اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کو انگلش میں برتھ ڈے کہہ دیتے ہیں اور عربی میں میلاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اردو میں پیدائش۔ جی یہی ہے، بے شک اسی تعلق سے ہے نا۔ میں نے معلوم کرا تو قرینہ قیاس معلوم ہوا کہ ہاں اسی تعلق سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، لہذا نعت رسول کے 3 شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں کہیں یا رسول اللہ۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، جو بھی بھلا چاہے گا وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، 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 اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس
جس کو خدا چاہتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کی گویا کہ شان نے اس میں تفسیر کی ہے کہ خدا اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، بتاؤ تمہیں کیا خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. اور حقیقتوں کی روشنی میں یہ شعر میں دیکھتا ہوں کن کن حضرات کے یہ شعر سمجھ میں آئے گا بہت خوب، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کی تاریخ سرکار امام حسین سید الشہداء کی ولادت کی تاریخ. بے شک بے شک. کون حسین؟ جو لختے جگر خاتون جنت ہیں، جو علی کے لال ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. بے شک بے شک. وہ حسین کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ. وہ حسین جس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ کوئی شاہ ثقلین بن نہ سکا، کوئی شاہ ثقلین بن نہ سکا، نبی کا نور سا و نور عین بن نہ سکا، وسیع بنے ولی بنے نبی بنا ڈالے، وسیع بنے ولی بنے نبی بنا ڈالے. خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا، خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا، کیونکہ حسین بننے کے لیے 3 دن بھوکا پیاسا رہنا ہے، حسین بننے کے لیے بچوں کی قربانی دینی پڑے گی، حسین بننے کے لیے خاندان کو قربان کرنا پڑے گا، حسین بننے کے لیے مدینے کو چھوڑنا پڑے گا، حسین بننے کے لیے خاک و خون میں غرقاب ہونا پڑے گا، حسین بننے کے لیے سر کو راہ خدا میں جھکا کر کٹانا ہوگا، تب جا کے حسین بننے کا دعویٰ کرے گا. لیکن پھر بھی حسین بننے کا دعویٰ مکمل نہیں ہو سکتا. کیوں؟
جیسا حسین کا والد ہے ایسا کسی کا والد نہیں ہے، جیسے حسین کی ماں ہے ایسی کسی کی ماں نہیں ہے، جیسا حسین کا نانا ہے ایسا کسی کا نانا نہیں ہے۔ جب یہ ہو نہیں سکتا تو کوئی دوسرا حسین ہو نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، مولانا تعظیم صاحب قبلہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کوئی شاہ ثقلین بن نہ سکا، نبی کا نور سا و نور عین بن نہ سکا، وسیع بنے ولی بنے نبی بنا ڈالے، خدا بھی بن گئے لیکن حسین کون حسین ہے؟ وہ حسین ہے کہ جس کے والد نے، جس کی والدہ نے حسین کو اس لیے نہیں پالا کہ بڑھاپے کا سہارا بن جائے، حسین کو اس لیے نہیں پالا کہ بڑے ہو کر وہ کما کر کھلاتے، بلکہ حسین کو پالا ہے تو نانا کے دین کو بچانے کے لیے پالا ہے، اپنے نانا اپنے بابا کے دین کو بچانے کے لیے فاطمہ نے دودھ پلایا ہے، حسین کو پالا ہے، حسین کی پرورش کی ہے تو دین بچانے کے لیے کی ہے۔ تاریخ میں آتا ہے، ہماری ماں بہنیں ذرا غور کریں، حضرت فاطمہ الزہرا بھی گھر میں ہے، حضرت مولا علی شیر خدا بھی گھر میں ہے، ایک سائل آ جاتا ہے، دستک دیتا ہے، آواز دیتا ہے، اللہ کے نام پر مجھے کچھ عطا کرو، اللہ کے نام پر مجھے کچھ عطا کرو، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، مجھے کچھ چاہیے۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا باہر آتے ہیں، پوچھتے ہیں اے اللہ کے نام پہ مانگنے والے تجھے کیا چاہیے؟ کیا بھوکا ہے؟ کیا کھانا چاہیے؟ کیا پیاسا ہے؟ پانی چاہیے؟ کیا کپڑے نہیں ہیں؟ کیا کپڑے چاہیے؟ تجھے کیا چاہیے؟ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے، تاریخ میں آتا ہے وہ سائل کچھ عجیب ہی طرح کا سائل تھا، اس نے کچھ عجیب ہی طرح کا سوال کر دیا، نہ کھانے کا سوال، نہ پانی کا سوال، نہ دانے کا سوال، نہ کپڑے کا سوال، کسی اور چیز کا سوال نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے علی مجھے اللہ کے نام پر حسین چاہیے، مجھے اللہ کے نام پر حسین چاہیے۔ مولا علی شیر خدا سر جھکا لیتے ہیں، کبھی بھی علی شیر خدا نے، حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے کبھی سر نہیں جھکایا ہے، اور بات ہی کچھ ایسی تھی، اس نے سوال ہی کچھ ایسا کر دیا تھا، کیونکہ اولاد پر جتنا حق باپ کا ہوا کرتا ہے اتنا ہی ماں کا بھی ہوا کرتا ہے، اتنا ہی ماں کا بھی ہوا کرتا ہے۔ مولا علی نے سر جھکا لیا، سوچنے لگے اس سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا، میں اکیلا، میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں، فاطمہ سے بھی پوچھ لیتا ہوں فاطمہ کیا کہتی ہے، ان کی رائے کیا ہے، ان کا مشورہ کیا ہے، ان کی تمنا کیا ہے۔ جاتے ہیں حضرت فاطمہ مولا علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتی ہیں، چہرہ تھوڑا اداس نظر آ رہا ہے، چہرہ تھوڑا مرجھایا ہوا نظر آ رہا ہے، کہتی ہے میرے شوہر نامدار، اے میرے سرتاج، اے میرے سرتاج آپ کو کیا ہو گیا؟ کون آیا تھا جس نے آپ سے سوال کیا اور آپ اس کے سوال کا جواب نہ دے سکے، اس کی خالی جھولی بن نہ سکے؟ اس نے کیا مانگا ہے؟ اس نے کیا طلب کیا ہے؟ اس نے کیا ایسا مطالبہ کیا ہے جو آپ پورا نہ کر سکے؟ کہتے ہیں اے فاطمہ تمہارے ابا کا فرمان ہے، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے کچھ زیادہ کیا اس نے خدا کو ناراض کر لیا، اس نے خدا کو ناراض کر لیا۔ اے فاطمہ اس نے کوئی اور نہیں، اس نے پانی نہیں، اس نے کھانا نہیں، اس نے کپڑے نہیں، بلکہ اللہ کے نام پر حسین کو مانگا ہے، اللہ کے نام پر حسین کو مانگا ہے۔ اے فاطمہ حسین پر جتنا میرا حق ہے اتنا ہی تمہارا بھی حق ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا مرضی ہے؟ میری ماں بہنیں ذرا غور سے سنیں، نوجوان ساتھیوں اس بات کو دل کی تختی پر نوٹ کر لو، قسم خدا کی اگر یہ دل کی تختی پر نوٹ ہو گئی اور یہ بات تم نے اپنے ذہن نشین کر لی تو قسم خدا کی تو تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے علی پوچھنا کیا ہے، اگر ہم سے مشورہ کیا لے رہے ہو، کیا دیر کر رہے ہو؟ اللہ کے نام پر اس نے حسین کو مانگا ہے، اس نے حسین کو مانگا ہے، ارے اللہ کے نام پر ہمارا حسین ہی نہیں، ہمارا جب جان و مال سب کچھ قربان ہے تو ایسا کرو اس نے حسین کو مانگا ہے، تم اللہ کے نام
رہی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا، یہ ہے مولا کائنات، یہ ہے امام حسین کہ جن کے صدقے میں آج، جن کی بدولت ہمیں آج ہمارے چہروں پر جو داڑیاں نظر آ رہی ہیں، ہمارے سروں پر جو ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، ہمارے سروں پر جو عمامے نظر آتے ہیں، یہ مسجدیں جو آباد ہیں، یہ مدارس جو آباد ہیں، یہ خانقاہیں جو آباد ہیں، یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے بلکہ مولا حسین کا صدقہ ہے کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں سارا کچھ لٹا کر ہم تک دین پہنچا دیا۔ تو آج امام حسین کی ولادت کا دن ہے۔ تو لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جب کبھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، باپ ناراض ہے راضی کر لیں گے، پھپھا ناراض ہے راضی کر لیں گے، چاچی ناراض ہے راضی کر لیں گے، تاؤ ناراض ہے راضی کر لیں گے، ایک نہیں دو نہیں خاندان والے مل کر جائیں گے، کہیں گے بھئی شادی بیاہ کا موقع ہے۔ کبھی کبھی یہ دن آیا کرتے ہیں، ناراض مت ہو، بیٹھ جاؤ چلو، لیکن کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو ایسے موقع پر جنہوں نے، جس رب نے یہ خوشی کا موقع عطا فرمایا اور بیٹے یا بیٹی یا اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی، یہ بھی ایک خوشی ہے، لیکن کچھ ہماری مائیں بہنیں بھی، ہمارے نوجوان ساتھی بھی ایسے ہوتے ہیں جو رب و رسول راضی ہوتے ہیں، ناچ گانے ڈی جے بجا کر ان کو ناراض کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی خرافاتوں سے دور رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسی خرافاتوں سے بچائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں نے جو شعر پڑھا کہ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، رب فرماتا ہے ابن آدم انی انا اللہ، کیا فرماتا رب؟ یا ابن آدم انی انا اللہ لا الہ الا انا، اے آدم کی اولاد میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ نہیں، یعنی میں عبادت کے لائق ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بندے عرض کرتے ہیں ہاں باری تعالیٰ ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم سر جھکاتے ہیں تیرے آگے، تجھے رب مانتے ہیں، تجھے اپنا کریم مانتے ہیں، تجھے رحیم مانتے ہیں، تو رب ذوالجلال ہے، تو رب کریم ہے، تو غفور رحیم ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر آگے رب فرماتا ہے میرے بندو، جب تم نے سر تسلیم خم کر دیا، تب تم نے اقرار کر لیا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میری پاور کو بھی سمجھ لو، میری اتھارٹی کو بھی سمجھ لو۔ اقول للشیء کن فیکون، جس شے کو میں کن کہتا ہوں فیکون وہ ہو جاتا ہے، جس شے کو کن کہتا ہوں فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ بندے آج کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں تیری طاقت یہی ہے، تیری پاور یہی ہے، تیری اتھارٹی یہی ہے، تیری شان یہی ہے، جس شے کو کن کہتے فیکون وہ ہو جایا کرتی ہے۔ تو بندے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو رب فرماتا ہے میرے بندو، جب تم نے اقرار کر لیا میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری پاور یہ ہے، میری شان یہ ہے، تو پھر ایسا کرو اطیعنی، میری مانو اپنی چھوڑو، من مانی مت کر، من چاہے ہوئے پر مت چلو بلکہ رب کے چاہے ہوئے پر چلو۔ اور آج کیا ہو رہا ہے، پورا قرآن پڑھ جائیں، بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک، کوئی مفسر، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی مترجم کہیں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ عشاء کی نماز نہ پڑھو اور میلادوں میں جا کر بیٹھو، فجر کی نماز چھوڑ دو اور ساری رات عبادت کرو،
نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. یہ کیا ہے؟ ہمارے من چاہا تو میلاد میں آ گئے، لیکن جسے رب و رسول نے چاہا وہ عشاء کی نماز پڑھ کر لیا ہے. بہت سے ہمارے بھائی بھی ہیں، بہت سی ہماری بہنیں بھی ہیں، بہت سی مائیں بھی ہیں، بہت سے بزرگ بھی ہیں. تو یاد رکھیں یہ تقریر جو ہوا کرتی ہے آج ہم نے اس کو فراموش کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ تقریر جو ہوتی ہے یہ دوا ہوتی ہے، اور وعظ کرنے والا عالم جو ہوتا ہے وہ حکیم ہوا کرتا ہے، وہ دوا دینے والا ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر ہوا کرتا ہے. اور محفل میں آنے والے لوگ قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوا کرتے ہیں. کسی کو جھوٹ بولنے کی بیماری ہے، کسی کو چغلی کرنے کی بیماری ہے، کسی کو شراب پینے کی بیماری ہے، کسی کو غیبت کرنے کی بیماری ہے، کسی کو نماز چھوڑنے کی بیماری ہے. اور اب ہم سب جانتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج کہاں ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. قرآن کیا ہے؟ حکیم ہے. قرآن کیا ہے؟ قوم چڑھ گئی نیم حکیم کے ذریعے، لوگوں کو ٹافیاں دی جا رہی ہیں. اگر شوگر کے مریض کو چینی دی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اس کا شوگر بڑھ جائے گی، مر جائے گا. آج محفلوں میں میلادوں میں وہی ہو رہا ہے. کیا صرف کانوں کا چسکا پورا ہو رہا ہے. کہتے ہیں مزہ آیا تھا، بہت اچھی تقریر تھی، بہت اچھی نعت پڑھی، صرف اور صرف کچھ پتہ ہی نہیں چلا. صبح اٹھ کے پوچھو کہ کیا بیان کرا تھا، کیا تقریر ہوئی تھی، کیا نعت سنائی تھی، تو کہہ کہ مزہ آ گیا لیکن یاد کچھ نہیں رہا. مزہ آ گیا. تو یہ محفل میلاد، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کا فرمان سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو ہماری مائیں بہنیں ذرا غور کریں اور توجہ دیں. تو میں عرض کر رہا تھا حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے میرے بندے اطیعنی، میری مان، اپنی مت مان، من چاہے ہوئے پر مت چل، رب چاہے ہوئے پر چل، اس کے رسول کے چاہے ہوئے پر چل. تو بندے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے اجعلک تقول للشیء کن فیکون. میرے بندے اگر تو نے اپنی چھوڑ دی اور میری اور میرے محبوب کی مانی، میرے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چلا، تو رب فرماتا ہے کہ جو میری پاور ہے، جو کن کی کنجی ہے میرے پاس، وہ میں کنجی ہی تجھے عطا کر دوں گا. اجعلک تقول للشیء کن فیکون، پھر میں تجھے ایسا بنا دوں گا جو تو چاہے گا وہی ہوتا رہے گا، جو تو لکھ دے گا وہ تقدیر بن جائے گی. تو جب چاہے گا اس کو مٹا کے رکھ دے گا، جب چاہے گا لکھ کے رکھ دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا بتا تیری رضا کیا، بتا تیری رضا کیا. ہم سب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے ہیں، ان کے غلام ہیں. ہم نے ان کے کرامات سنی ہیں لیکن تعلیمات سے دور ہیں. سرکار غوث اعظم کی کیا تعلیمات تھی؟ آپ کی تعلیمات یہ تھی کہ ایک بڑھیا آئی، کہنے لگی، بچے کو ساتھ لائی، کہنے لگی حضور میرا بچہ گڑ کھاتا ہے، آپ اس سے منع فرما دیں. آپ نے کہا کل لے کر آنا. کل لے کر پہنچی، کہا کہ بیٹا گڑ مت کھایا کر. تو کہنے لگی کہ اتنی بات تو آپ کل ہی فرما دیتے،
تو فرمایا کہ کل تک میں خود کھاتا تھا اس لیے منع نہیں فرمایا، کل سے میں نے چھوڑ دیا، آج منع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم سرکار غوث اعظم کی صرف کرامتیں سنتے ہیں، کانوں کے تسکے پورے کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پر کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ میری ماں بہنیں سنیں غوث اعظم کی کیا تعلیمات ہیں۔ ایک شخص آیا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، عرض کی حضور میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھتا ہے؟ کہاں پڑھتا ہوں۔ کہ گھر والے نماز پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں۔ محلے والے پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں۔ بستی والے پڑھتے ہیں؟ کہ برکت نہیں ہوتی۔ سب پڑھتے ہیں نماز۔ کہا کہ حضور پڑھتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا تیرے گھر کے دروازے پر پردہ ہے؟ کہا کہ حضور پردہ نہیں ہے۔ فرمایا جب پردہ کر لے برکت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پردہ کرا برکت ہو گئی۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں، اپنے گھروں کا، اپنا محلہ، پڑوسیوں کا، بستیوں کا حال دیکھیں۔ پورا گھر کا گھر بے نمازی ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ اتنے بے حس، اتنے بے شرم، بے غیرت ہو گئے ہیں کہ وہ جمعے تک کی نماز کے لیے نہیں آتے۔ جی اللہ۔ آج قوم مسلم اتنی بے غیرت، نوجوان اتنی محبت ہے اپنے دین سے، اپنے اسلام سے اتنی محبت ہے ہماری ماں بہنوں کو کہ ٹی وی سگنل پر بیٹھ کر ان کی قسطیں ڈراموں کی نہیں چھوٹتی ہیں، لیکن عشاء کے سجدے چھوٹ جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان کی جمعے کی نماز چھوٹ جاتی ہے لیکن کرکٹ نہیں چھوٹتا۔ اگر انڈیا پاکستان کا میچ آ جائے تو اس کو دیکھنے کے چکر میں جمعے کی نماز چھوڑ دیں گے لیکن میچ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ محبت کا عالم ہے، یہ ہے محبت، جس کو محبت کہیں گے، اس کو اسلام سے پیار کہیں گے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جا گھر کا پردہ کر لے برکت ہو جائے گی۔ اس نے گھر کا پردہ کیا، برکت ہو گئی۔ واز کرتا ہے حضور کیا وجہ ہے میں نے گھر کا پردہ کیا برکت ہو گئی؟ سارا گھر نمازی تھا، محلے والے نمازی تھے، بستی والے نمازی تھے، لیکن برکت نہیں ہو رہی تھی۔ فرمایا تیرے گھر کے دروازے پر پردہ نہیں تھا، کوئی بے نمازی وہاں سے گزرتا، اس کی بد نظری، اس کی گندی نگاہیں، اس کی بے نمازی کی وہ نظریں تیرے گھر میں برکت والے میں پڑتی تھی، روز کے تیرے گھر سے برکتیں اٹھا لیا کرتا تھا، رب تیرے گھر سے برکتیں اٹھ جاتی تھی، تو نے پردہ کر لیا، اس سے اس کی نظروں سے تیرا گھر محفوظ ہو گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیرے گھر میں برکتیں عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مولانا تعظیم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تو آج ہمارا کیا حال ہے؟ میں نے قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو لأزیدنکم، ضرور بھی ضرور میں تمہاری نعمتیں بڑھاتا رہوں۔ اگر تم نے میری شکر گزاری کری تو میں تمہاری نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا۔ تو آج ہمارے وہ بھائی، وہ مائیں بہنیں دیکھیں کہ جن کے گھر اجڑ رہے ہیں اور نعمتیں چھینی جا رہی ہیں، نعمتیں اٹھائی جا رہی ہیں، چولہے بجھ گئے، گھر ویران ہو گئے، وہ یہ دیکھیں کہیں رب کی دی ہوئی نعمت سے رب کی ناشکری تو نہیں ہو رہی، کیونکہ رب فرماتا ہے اگر میری دی ہوئی نعمت سے تم نے ناشکری کی تو ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، اسے ہلکے میں نہ لیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا حضور سب سے اچھا عبادت کا دن کون سا ہے؟ تو فرمانے لگے موت سے ایک دن پہلے سب سے اچھا عبادت کا دن ہے۔ کیا فرمایا؟ موت سے ایک دن پہلے سب سے اچھا عبادت کا دن ہے۔ تو عرض کی حضور موت کا پتہ ہی نہیں کب آ جائے،
تو فرمایا پھر پوچھتا کیوں ہے؟ ہر دن رب کی عبادت کیا کر، رب کو راضی کیا کر، نہ جانے کب اس کا بلاوا آ جائے اور کب تجھے دنیا سے جانا پڑ جائے، کیونکہ موت سے کس کی رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ قبر میں دوست آتے ہیں، نہ رشتہ دار آتے ہیں، وہاں پر کوئی آتا ہے تو بس سرکار آتے ہیں۔ تو اگر قبر میں روشنی چاہتے ہو، قبر میں اجالے چاہتے ہو، قبر میں روشنی چاہتے ہو، قبر سے کو نور سے منور چاہتے ہو، قبر میں آرام چاہتے ہو، قبر میں سکون چاہتے ہو، اور قبر میں عدم سے سکون چاہتے ہو، راحت و آرام چاہتے ہو، تو میرا مشورہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے سینے میں بسا لو، سرکار امام حسین سے عشق کرو، اور سرکار غوث اعظم کے دیوانے بن جاؤ، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، خواجہ اجمیری کے نقش قدر پر چلو، پیارے آقا سے محبت کرو۔ قسم خدا کی عشق نبی کی شمع جلا کر تو دیکھیے، ممکن نہیں چراغ جلے روشنی نہ ہو، اور عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بات ماننے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ کبھی آہ لب سے نکل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے، ہم نے تو دل جلا کے سرے بام رکھ دیا، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب جواب۔